لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حمد و ثنا کے بعد میرے اساتذہ کرام، میرے واجب القدر واجب الاحترام اور میرے مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات اکرام، اللہ بارک و تعالیٰ اپنی لارے کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اور بے شک اللہ بارک و تعالیٰ مؤمنوں کے ساتھ ہے. اللہ بارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ صرف صحابہ کے لیے تو نہیں، یہ تو قیامت تک کے لیے ہے. جس کے ساتھ اللہ ہے تو پھر اس کو کوئی شکست نہیں ہوتی، اس کو کوئی ذلت نہیں ہوتی. پھر آج مسلمانوں کی ذلت کیوں ہے؟ بس صرف سوچنے کا مقام اتنا ہے، جب اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے تو 1000 کھڑے ہو تو 8 تلواروں سے کام بن جاتا ہے، 300 بندوں سے کام ہو جاتا ہے. 1.5 ارب مسلمان ہو تو اپنی مساجد بھی نہ بچا سکے، اپنا قرآن بھی نہ بچا سکے، اپنی بچیاں بھی نہ بچا سکے، اپنے بچے بھی نہ بچا سکے، اپنا دین بھی نہ بچا سکے، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اللہ بارک و تعالی اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ کے ذمہ کرم پر لازم ہے. حالانکہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، وہ خالق ہے. اللہ تعالی نے خود لازم قرار دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے گا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس لیے کہ جب غزوہ بدر کے 2 واقعات سن کر نعرے لگا کر بدر کا حق ادا نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو امریکہ ہمیں کیوں مار رہا ہے؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو داعشی ہمیں کیوں مار رہے ہیں؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہندو ہمیں کیوں مار رہے ہیں؟ تو حکم ہوتا ہے اے بندے اپنے نام اعمال دیکھ. حضرات محترم، جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے نکلے تو ان کی دھاک یعنی نظر کافروں پر اتنی بیٹھی کہ اگر کوئی کافر جنگل جا رہا ہوتا اور وہ ڈر جاتا اور اس سے بھاگی ہوئی بکری نظر آتی تو وہ ڈر جاتا اور کہتا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جا رہے ہیں. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، وما علینا الا البلاغ المبین. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ